ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور اس میں قرآن مجید کا سیگمنٹ زیر بحث ہے، جس میں آیت نمبر 177 جس کو آیہ بر بھی کہتے ہیں، جس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ حقیقی پرہیزگاری یا حقیقی نیکی یا سچی خوبی کیا ہے، اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ غام صاحب کچھ فرما رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں سب سے جو چیز مقدم کی گئی وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن مجید کی اگر آپ سورہ بقرہ کے خاتمے کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ سر عنوان بن گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تمثیلوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نیکی کے ساتھ اصل میں بے شمار نیکیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جب آدمی اپنا کمایا ہوا مال یتیموں کے لیے خرچ کرے گا، مسکینوں کے لیے خرچ کرے گا، قرابت مندوں پر خرچ کرے گا، اپنا کمایا ہوا مال، تو بدرجہ اتم اس سے یہ توقع ہوگی کہ وہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ یعنی حق تو وہ مارے گا کہ جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لینا چاہتا ہے۔ جب اپنا کمایا ہوا مال آدمی اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے تیار ہے، ان کی ضرورتوں کے بارے میں حساس ہے، یتیموں اور مسکینوں کو دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا مال ہضم کر لے، کسی کا مال ہڑپ کر لے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے، کسی کے ملاوٹ کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس کے مال میں کوئی خیانت کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر نمایاں کیا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ ایک بڑی نیکی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت مسیح نے بھی پہاڑی کے وعظ میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ چیز انفاق فی سبیل اللہ اصل میں آدمی کی پوری سیرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے حلیمی پیدا ہوتی ہے، کریم النفسی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ احساس کی شدت میں جیتے ہیں۔ یعنی آپ کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے گرد و پیش میں کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے کہ جس کی ضرورتوں کے معاملے میں کل میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جاؤں گا۔ یہ چیز ہے کہ جو نیکی کی حقیقت ہے۔ تو نیکی کی حقیقت میں ایمان کو مقدم کیا، اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، پھر نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نماز اللہ کا حق ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اصل میں تمام انسانوں کا اخلاقی وجود ہی زیر بحث ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں اگر جانوروں سے کوئی امتیاز رکھتا ہے تو اس کا اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی یعنی ایک تو انسان کی خصوصیات ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ نے نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک نئی تہذیب تخلیق کرنے کے داعیات ہیں، اس کو علم و عقل سے نوازا ہے، وہ چیزوں کا تجزیہ کر کے کچھ سے کچھ اس کے نتائج نکال لیتا ہے، لیکن وہ چیز جو حقیقی امتیاز ہے اس کا اخلاقی وجود ہے، وہ ایک مورل بینگ ہے۔ وہ چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آخرت کا انعام اسی پر مبنی ہے۔ آخرت کا انعام اسی پر ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سب سے پہلے جس کی صرف توجہ کرنا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حقوق کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ حقوق اصل میں رشتوں سے اور رشتوں کی معرفت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے والدین ہیں، اب والدین بھی تو ایسے ہی انسان ہیں جس طرح دنیا میں دوسرے انسان ہیں، یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ وہ میری پیدائش کا باعث بنے ہیں، انہوں نے میری پرورش کی ہے، انہوں نے میرے بچپن کو دیکھا ہے، انہوں نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے، تو اس سے والدین کا ایک حق مجھ پر قائم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ باقی قرابت مندوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے، دوست احباب کا ہے۔ ان میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اگر آدمی کو سچی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے پروردگار کا ہے، جس نے پیدا کیا، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے تنہا پوری کائنات کو تخلیق کیا، آج بھی اس کا نظم وہی چلا رہا ہے، زندگی مجھے اس کی عنایت سے ملی ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس نے میرے لیے تمام ربوبیت کا سامان یہاں پیدا کیا ہے۔ والدین بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، قرابت مند بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، دنیا میں معیشت کے تمام پہلو بھی در حقیقت اسی کی عنایت اور اسی کے فضل سے ہیں۔ تو یہ چیز جب انسان پر واضح ہو جاتی ہے تو پھر وہ خدا کو اس کی ذات و صفات کے لحاظ سے پہچانتا ہے۔ خدا کی سچی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا اظہار چاہتی ہے۔ یعنی جس طرح ماں، اگر آپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی، تو اب جو حقوق قائم ہوں گے تو مجھے جو ہمارا رویہ ان کے ساتھ وجود میں آئے گا، وہ اصل میں ہمارے اخلاقی وجود کا لازمی تقاضا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کو آپ پہچان لیتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو اب اللہ کے سامنے بھی آپ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اظہار ہے، یعنی میں نے اپنے بندہ ہونے کا شعور حاصل کر لیا، میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اب آپ نماز میں کیا دیکھتے ہیں مجھے کرتے ہوئے؟ میں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں مناجات کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے گویا زمین سے اٹھ کر میرا تعلق عرش کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یعنی میں یہاں کھڑا ہوں، اپنی بندگی کے احساس میں کھڑا ہوں، یہاں سے میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے، اس کی معرفت کا ظہور اب میرے وجود سے ہو رہا ہے، وہ میری زبان سے بھی ہو رہا ہے، میرے اعمال اور میرے جوارے سے بھی ہو رہا ہے۔ اسی چیز کو نماز میں ایک نہایت خوبصورت ترتیب دے دی گئی ہے۔ نماز کو اگر آپ دیکھیں اس کی فارم تو وہ میرے اعمال اور میرے اذکار دونوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی میں خدا کو یاد کرتا ہوں، زبان سے یاد کرتا ہوں،
اور اسی طریقے سے میرے اعمال بھی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. رکوع و سجود بندگی کا اظہار ہے، یعنی وہ زبان حال سے گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں بندہ ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، میرا سر آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، میری پیشانی آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور میرا دل بھی آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو نماز میں اپنے کامل ترین اظہار میں آ جاتی ہے. تو پھر نماز کو بھی دین میں اسی لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہو گئی کہ جس طرح میرے ارد گرد کے حقوق ہیں، اسی طرح سب سے بڑا حق جو ہے وہ میرے پروردگار کا حق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. یعنی زکوٰۃ در حقیقت وہ متعین رقم ہے جو اللہ نے طے کر دی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی وجود میں آتا ہے تو لازمی طور پر یہ اس کے سپرد کر دی جائے. دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب نظم اجتماعی وجود میں آئے گا تو اس کو چلانے کے لیے ایک کنٹریبیوشن چاہیے ہوگی. یہ رضاکارانہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ رضاکارانہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنی آزادانہ رضامندی سے جو دینا تھا نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے دے دیا. آپ نے ایک قبیلے کا نظام قائم کیا، آپ نے اس سے آگے بڑھ کر ایک ریاست کا نظام قائم کیا، ضرورتیں ہوں گی. اس وقت بھی آپ دیکھیں جب حکومتیں ہم قائم کرتے ہیں تو سوسائٹی سے آپ کو لینا پڑتا ہے، یعنی مجھے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں، دینا ہوتا ہے کچھ، اور اسی کے ذریعے سے حکومت کا نظام حکومت چلتا ہے. قدیم ترین زمانے میں جب قبائلی نظام تھا تو اس وقت قبائلی نظام کے بھی نظم کو چلانے کے لیے اگر کوئی شیخ قبیلہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے تو آپ کو اسے کچھ دینا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اسی طریقے سے آپ کے اجتماعی معاملات کو بھی ترتیب دے. جس وقت خود اسلام آیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم قائم کیا تو اس میں بھی دیکھیے جگہ جگہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی جان سے جہاد کریں، اپنے مال سے جہاد کریں. تو آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے لوگ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ معاونت کریں. یہ معاونت جیسے میں نے عرض کیا رضاکارانہ اگر رہے تو تب تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن رضاکارانہ پر منحصر نہیں کیا جا سکتا نظم کو، تو آپ کو کوئی نہ کچھ لازم کرنا پڑتا ہے. وہ جو لازم کرنا ہوتا ہے اسی کو ٹیکسیشن کے نظام میں ہم نے موجودہ زمانے میں تبدیل کی. اس میں یہ ایک بڑی نازک بحث ہے کہ یہ کس کو حق ہے کہ وہ لازم کر دے، یعنی کیا بادشاہ کو حق ہے، کیا لوگوں کے نمائندوں کو حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ حق اللہ کا ہے، وہ طے کر دے گا کہ نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے ہر مسلمان کو اپنے مال میں سے اتنا لازماً دے دینا ہے. یہ جو لازماً دے دینا ہے اسی کو زکوٰۃ کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے. اچھا قائم صاحب، یہاں پر یہ جو زکوٰۃ اور نماز کا ذکر ہے یہ کیا لازماً صرف فرائض ہی کے بارے میں ہے؟ جہاں تک اوپر کا تعلق ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ عام طور پر جو ہم انفاق کرتے ہیں اس کو بیان کر دیا، تو اس پر جب اس کو عطف کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ فرائض ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ اصل حقیقت تو اس انفاق سے حاصل ہوگی، یہ تو ناگزیر ہے، لازمی ہے، یہ کم سے کم ذمہ داری جو تم پر ڈالیں، یعنی جو ایثار کر کے کیا جائے اور وہ فرض سے بڑھ کے کیا جائے وہ مطلوب ہے جو اوپر بیان ہوا ہے. اچھا قائم صاحب، ایک یہ جو ٹکڑا ہے وہ آت المال علی حبہ، اس میں کیا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی محبت میں؟ جی یقیناً یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا ہے تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے نظائر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب یہ ترکیب استعمال کرتا ہے تو عام طور پر اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ مال کی محبت، یعنی دوسرے مقامات سے قرآن دوسرے اس مقامات کی سے تائید معلوم ہو جاتا ہے. یعنی نحو کے لحاظ سے یا جملے کی تعلیف کے لحاظ سے تو وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے ہاں تعلیف میں دو امکانات ہوں وہاں پھر قرآن کے نظائر شواہد کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک قائم صاحب، بہت مختصر ہم یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں سیشن کہ یہ جو مدات ہیں خرچ کرنے کی، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے کے لیے، ان کی شکلیں ہر سماج میں مختلف ہو سکتی ہیں. جی ظاہر بات ہے، یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے نا، یعنی جس وقت کوئی آپ کو بتایا جائے گا اس وقت کی صورتحال ہے. آپ کے ہاں اس کی مدات تبدیل ہو جاتی ہیں، مصارف تبدیل ہو جاتے ہیں، افراد تبدیل ہو جاتے ہیں. اصلی چیز تو وہ روح ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اسے سوسائٹی کے لیے خرچ کرنا ہے، معاشرے کے لیے خرچ کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی اسکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ یہاں ہر شخص کو یکساں دے دیا ہے، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، تو جس کے پاس کم ہے اس کی ذمہ داری. یعنی اصل چیز دینے سے تعلق رکھتی ہے اور لینے والے کی شکلیں بدل سکتی ہیں، صورتیں بدل سکتی ہیں. بہت شکریہ قائم صاحب. خواتین و حضرات، یہاں قرآن مجید کا سیگمنٹ آج مکمل ہوتا ہے. اس آیت کو انشاءاللہ اللہ نے مہلت دی تو ہم اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے. ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور حدیث کا درس شروع ہوگا.